معزز خواتین و حضرات، ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں۔ معزز خواتین و حضرات، یہ ایک مکمل کتاب ہے جو 60 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں اس ناول کا لاسٹ پارٹ نمبر 6، پیج نمبر 51 سے۔ 1 گھنٹے 20 منٹ کے بعد دونوں کسی نہ کسی طرح کھانے سے فارغ ہو گئے۔ کافی کے آنے کا انتظار تھا۔ گارڈنر نے سوچا کہ اب اسے تھوڑا کام بھی کرنا چاہیے، لیکن کیرول کو یہ بات بتانا خطرناک تھی کہ وہ یہاں اپنا کام ہی مکمل کرنے آیا تھا اور اپنی ڈیوٹی کے سلسلے میں ہی آیا تھا۔ چنانچہ اس نے بہانہ بنایا کہ وہ پیشاب کرنے جا رہا ہے۔ کیرول کو بہت برا لگا کہ کیا گارڈنر پبلک مقامات پر بھی مہذبانہ گفتگو نہیں کر سکتا؟ کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹوائلٹ جا رہا ہے؟ جواب دینے کا مطلب بات کو مزید بڑھانا تھا۔ گارڈنر خاموشی سے مردانہ ٹوائلٹ کی جانب چل دیا۔ ٹوائلٹ میں داخل ہو کر وہ دوسرے دروازے سے باہر نکل آیا۔ یہ پختہ روشن کچن کی طرف جاتی تھی۔ مینول نے اسے جاتے دیکھا تو ایک خفیہ برقی گھنٹی کا بٹن دبا دیا جو کچن میں لگی تھی۔ یہ گویا سولو کو آگاہ کرنے کے لیے تھا۔ سولو نے گھنٹی کی ہلکی سی آواز سنی اور منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگا۔ گارڈنر نے کچن کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کی کھلی کھڑکی کے اندر نگاہ ڈالی۔ سولو بظاہر گیس کے چولہے پر مصروف تھا۔ اس وقت ایک کار کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ گارڈنر نے کار پارکنگ میں ایک سفید مرسیڈیز کو ٹھہرتے دیکھا۔ کار سے ایک عورت اتری۔ گارڈنر نے اسے مسز کارلوس کی حیثیت سے پہچان لیا، مگر اس کی توجہ اس آدمی پر مرکوز تھی جس نے مسز کارلوس کے اترنے کے لیے کار کا دروازہ کھولا تھا۔ اس کی پوری جسمانی ساتھ دیکھتے ہی گارڈنر کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے مینگلے کو شوٹ کیا تھا۔ اسے اپنی جیکٹ کے اندر ریوالور کے لیے ہاتھ ڈالا، مگر فوراً ہی اسے یاد آ گیا کہ وہ ریوالور تو وہ کیرول کی ضد پر گھر پر ہی چھوڑ آیا تھا۔ اب ریوالور کے بغیر وہ ایک قاتل سے کیسے نپٹے؟ اس کے سامنے 2 راستے تھے۔ اول یہ کہ وہ ہیڈ کوارٹر فون کر کے مدد طلب کرے۔ اس صورت میں اسے بتانا پڑتا کہ وہ غیر مسلح ہے اور کیوں ہے۔ دوم یہ کہ وہ خود خطرہ مول لے کر اس کو قابو کرنے کی کوشش کرے اور توقع کرے کہ یہ قاتل اس وقت غیر مسلح ہوگا اور فائرنگ کی نوبت نہیں آئے گی۔ اسے یہ بھی اندیشہ تھا کہ اس موقع پر کوئی غلطی ہوگی تو ترقی کا خواب پورا نہیں ہوگا۔ وہ ایک پرجوش پولیس آفیسر تھا۔ صرف چند لمحے کی ہچکچاہٹ کے بعد وہ آگے بڑھا اور مرسیڈیز کار کے قریب پہنچ گیا۔ آدمی نے اسے دیکھا اور چونک گیا۔ غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ حرکت میں آیا اور جیکٹ کا بٹن کھول دیا۔ اس حرکت سے گارڈنر نے سمجھ لیا کہ اس آدمی کے پاس ریوالور ہے۔ میرا تعلق پولیس سے ہے، اس نے کہا۔ تم کون ہو؟ میں مسز کارلوس کا شوفر ہوں، اس آدمی نے جواب دیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ گارڈنر نے پوچھا تو وہ اس خیال سے آگے بڑھا کہ گھونسا مارنے کا موقع مل جائے، مگر آدمی پیچھے ہٹ گیا۔ میرا نام فرنینڈو ہے، مگر میں سمجھ نہیں سکا کہ ان سوالات کا مقصد کیا ہے۔ اچھا فرنینڈو، اب اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو، گارڈنر نے سخت لہجے میں کہا۔ مگر یہ بلف فرنینڈو پر کارگر نہیں ہوا۔ وہ بدستور اپنی جگہ پر کھڑا گارڈنر کو گھورتا رہا۔ اپنا ریوالور میرے حوالے کر دو، گارڈنر نے کہا اور ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ضرور، یہ لو، فرنینڈو نے کہا اور بڑی ہی پھرتی سے اپنا ریوالور نکالا جس کی نال گارڈنر کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ گارڈنر نے ایک ہی نظر ڈالی تھی مگر پہچان لیا کہ وہ ایک والتھر 7.65 کا ریوالور ہے۔ اس قسم کا ریوالور جس سے مینگلے کو شوٹ کیا گیا تھا۔ گارڈنر خود کو گولی سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے سر پر ایک شدید ضرب لگی۔ دماغ میں ایک دھماکہ ہوا، آنکھوں کے سامنے تیز روشنی چمکی اور خود اندھیروں میں ڈوبتا ہی چلا گیا۔ دوسری جانب کیرول کافی بھی ختم کر چکی تھی اور بڑھتے ہوئے غصے کے ساتھ ساتھ گارڈنر کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی کہ مینول نے اس کے پاس آ کر سرگوشی میں بتایا کہ اس کا شوہر غالباً زیادہ شراب پی جانے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہے۔ اسے اس کی کار میں لٹا دیا گیا ہے اور یہ کہ ریسٹورنٹ کا ایک آدمی ان کے ساتھ جائے گا تاکہ گھر پہنچنے پر گارڈنر کو گھر کے اندر لے جانے میں وہ مدد دے سکے۔ اسے افسوس ہے کہ ایسا ہوا، مگر کبھی کبھی لوگ اپنے حد سے زیادہ اتنی شراب پی جاتے ہیں کہ پھر… کیرول نے غصے کے ساتھ اپنا بیگ اٹھایا اور مینول کے ساتھ چل دی۔ باہر کار پارکنگ میں گارڈنر اپنی کار کی پچھلی سیٹ پر پڑا ہوا تھا۔ کار کے پاس ہیری کھڑا تھا۔ کار کے اندر سے شراب کی بو بھی آ رہی تھی۔ کیرول کو حیرت تھی، اس نے گارڈنر کو ایسی حالت میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اتنے کم وقت میں اس نے اتنی شراب کیسے پی لی۔ سولو نے یہ ڈیوٹی ہیری کے سپرد کی تھی کہ وہ مسز گارڈنر کے ساتھ اس کے گھر جائے اور پھر اس کے شوہر کو گھر میں لے جانے میں مدد دے۔ وہ شکایت کر رہا تھا کہ اس نے تو اس پولیس افیسر کو دعوت دے کر بلایا ہے،
ہر چیز مفت فراہم کی اور اس نے ضرورت سے زیادہ شراب پی کر یہ پریشانی کھڑی کر دی۔ ہیری اپنی کار میں گارنر کی کار کے پیچھے روانہ ہوا، جس غصے میں بھری ہوئی کیرول ڈرائیو کر رہی تھی اور اتنی تیز رفتاری سے کہ ہیری کو تعقب میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ آخر کیرول نے کار اپنے 2 منزلہ مکان کے سامنے روک دی۔ میں بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی شرمندہ ہوں، کیرول نے کار سے اتر کر کہا۔ شرمندہ؟ اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے؟ ہیری نے کہا۔ مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے کہ جی چاہتا ہے اسے ختم کر دوں۔ ہیری نے گارنر کو گھسیٹ کر کار سے باہر نکالا اور پھر اسے اپنے کندھے پر ڈال لیا اور کیرول کے پیچھے چلتے ہوئے گھر میں داخل ہوا۔ کیرول زینہ طے کر کے ہیری کو اس چھوٹے بیڈ روم میں لے گئی جو مہمانوں کے لیے محسوس تھا۔ بیڈ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ گارنر کو یہاں ڈال دو اور پھر خود اتر کر رہائشی کمرے میں چلے گی اور لائٹ جلا کر اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے سوچا کہ اگر گارنر شراب پی کر مدہوش ہو سکتا ہے تو وہ بھی ہو سکتی ہے۔ الماری سے شراب کی بوتل نکالی، گلاس اوپر تک بھرا اور ایک ہی سانس میں چڑھا گئی، پھر لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ جب تک ہیری گارنر کو آرام سے بستر پر لٹا کر واپس لوٹا، وہ 2 گلاس اور پی چکی تھی۔ یہ اتنی مقدار تھی کہ اس نے اتنی شراب پہلے کبھی نہیں پی تھی۔ نشہ تیزی سے چڑھ رہا تھا۔ اس نے ہیری کو دیکھا تو نشے میں ڈوبی ذہن کے ساتھ سوچا کہ میں گارنر کے ساتھ بے وفائی کروں گی، وہ اسی قابل ہے اور آج میں اس خوبصورت جوان کو اپنے بیڈ روم میں لے جاؤں گی۔ اس نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی، الفاظ کے ساتھ بھی اور اپنے ناز و انداز دکھا کر بھی، یہاں تک کہ اس کے سامنے نیم عریاں حالت میں فرش پر دراز ہو گئی۔ ہیری نے کمرے کی لائٹ بند کی تو وہ یہ سمجھی کہ وہ اس کے پاس آ رہا ہے۔ تب پہلی مرتبہ اسے کچھ خوف محسوس ہوا کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ وہ تو اس وقت جب اس نے باہر کار سٹارٹ ہونے کی اور پھر جانے کی آواز سنی، تب اسے احساس ہوا کہ ہیری اس کی دعوت کو ٹھکرا کر چلا گیا ہے۔ شرمندگی اور غصے کی حالت میں وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دوسرے دن صبح ہیری کی آنکھ 5:30 بجے کھل گئی تھی۔ آج اسے نینا کے ساتھ شیلڈن آئی لینڈ پر جانا تھا۔ اس نے کچن میں جا کر اپنے لیے کافی تیار کی، غسل کیا، شیو بنایا، کافی کی پیالی لے کر اپنے کیبن میں آ گیا۔ گھڑی دیکھی، اس کے پاس بوٹ ہاؤس میں جا کر نینا سے ملاقات کرنے میں 15 منٹ تھے۔ وہ پچھلی رات کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے بالکل یقین نہیں آیا کہ گارنر شراب پی کر اتنا مدہوش ہو سکتا ہے۔ اس معمے کا کھلا کھلا حل یہ تھا کہ کسی نے غالباً سولو نے شاید اسے سر پر ضرب مار کر بے ہوش کر دیا تھا، مگر ایسا کیوں ہوا؟ گارنر کو اس کے گھر چھوڑ کر وہ واپس آیا تو سولو بے حد مصروف تھا۔ ہیری کو اس سے بات کرنے کا موقع نہیں مل سکا، یہاں تک کہ 1 بجے سولو بھی چلا گیا سونے کے لیے۔ جب ہیری اور رینڈی بھی اپنے کیبن میں آئے تو ہیری رینڈی کے کیبن میں رک گیا۔ رینڈی اس سے پوچھنے لگا کہ کیا بات ہوئی تھی۔ ہیری نے اس سے اپنے شک کا اظہار کیا کہ سولو نے پہلے گارنر کے سر پر ضرب مار کر اسے بے ہوش کر دیا، پھر اس کے کپڑوں پر وسکی چھڑک دی تاکہ ایسا معلوم ہو جیسے گارنر شراب کے نشے میں مدہوش ہے۔ رینڈی کو یقین نہیں آیا کہ سولو ایک پولیس افیسر کے ساتھ یہ سلوک کر سکتا ہے، پھر اس نے ایسا کیوں کیا ہوگا؟ ہیری نے خیال ظاہر کیا کہ ممکن ہے گارنر نے کوئی بات دیکھ لی ہو۔ اس کے بعد اس نے رینڈی کو مشورہ دیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ یہ جگہ چھوڑ کر چلا جائے۔ رینڈی نے اعتراض کیا کہ پہلے اس نے جانے سے منع کیا تھا تو اب کیوں کہہ رہا ہے؟ ہیری نے بتایا کہ اب صورتحال بدل چکی ہے، گارنر کو ہوش آیا تو وہ ہیڈ کوارٹر رپورٹ کرے گا اور یہ جگہ پولیس سے بھر جائے گی اور وہ خود کو ان سے نہیں چھپا سکے گا۔ رینڈی نے ہیری سے پوچھا کہ وہ کیا کرے گا۔ ہیری نے بتایا کہ الیل صبح وہ نینا کے ساتھ شیلڈن آئی لینڈ جا رہا ہے۔ رینڈی کو یقین نہیں آیا، مگر ہیری کے پاس اسے سمجھانے کے لیے وقت نہیں تھا۔ وہ تھوڑی نیند بھی لینا چاہتا تھا، اس لیے وہ اسے خبردار کر کے کہ وہ صبح ہونے سے پہلے ہی چلا جائے اپنے کیبن میں آ گیا۔ یہ تمام باتیں سوچتے ہوئے ہیری نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ روانگی کا وقت آ گیا تھا۔ اس نے اپنے بیڈ کے نیچے فرش کا تختہ اٹھا کر بالٹی کا ریوالور اور گولیوں کا ڈبہ نکالا۔ یہ چیزیں ایک تھیلے میں رکھی، اپنا غسل کا لباس رکھا، سگریٹ کے 2 پیکٹ بھی رکھے اور پھر کیبن سے نکل آیا۔ تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے وہ بوٹ ہاؤس پہنچا تو نینا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ سولو کی بوٹ بھی لائی تھی۔ یہ ایک 24 فٹ کی بوٹ تھی جس میں ایک کیبن بھی تھا۔ اسے دیکھتے ہی نینا بوٹ کے کنارے سے مزید اسے قریب لے آئی۔ ہیری اوپر چڑھ گیا۔ نینا بکنی سوٹ پہنے تھی۔ ہیری نے گھوم پھر کر بوٹ دیکھی۔ کیبن اتنا بڑا تھا کہ اس میں 4 برتھ ہو سکتی تھی، مگر اس کا دروازہ مقفل تھا اور پورٹ ہول پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ ہیری نے سامان کی تفصیل جاننا چاہی تو نینا ٹال گئی، لیکن ہیری نے نوٹ کر لیا کہ اس کی آنکھوں میں سختی کا تاثر ابھر آیا تھا۔
हैरी ने जानने पर इसरार नहीं किया और शील्डन आइलैंड के बारे में पूछने लगा। उसने कहा कि उसने शील्डन आइलैंड के सिलसिले में किसी से फनल का जिक्र किया था। हकीकत में फनल का लफ्ज एक प्लास्टिक कार्ड पर लिखा हुआ देखा और बाल्डी के सूटकेस से मिला था। ये फनल क्या चीज है? नैना ने बताया कि फनल उस तंग रास्ते को कहते हैं जो दो बड़ी चट्टानों के दरमियान वाक़या है। जजीरे के गिर्द मद्दोजज़र रहता है। 3 माह में एक बार समंदर का पानी उतरता है तो फनल में पानी कम हो जाता है और उसके दरमियान से गुजरा जा सकता है। ये रास्ता एक खूबसूरत मुकाम पर ले जाता है। इस सूरत में एक बोट भी फनल से गुजर सकती है, मगर 1 घंटे की मुद्दत के बाद पानी फिर चढ़ जाता है। फनल का रास्ता बंद हो जाता है। अगर कोई बोट उधर जाकर फंस जाए तो 3 माह से पहले बाहर नहीं निकल सकती। हैरी ने कहा, इसका मतलब है कि आज फनल के दूसरी तरफ नहीं जा सकते क्योंकि पानी चढ़ा हुआ होगा। नैना ने जवाब दिया कि बोट के साथ तो नहीं जा सकते, मगर पानी के अंदर तैरते हुए जा सकते हैं। जहां तक मद्दोजज़र का ताल्लुक है तो अभी हफ्ता अशरा तक पानी नहीं उतरेगा। गोया अगले इतवार के बाद जो बुध आएगा उस दिन तक। हैरी ने कहा, ठीक है, तो वो पानी के अंदर से होते हुए चलेंगे। नैना ने कहा कि पानी के अंदर बहाव में बहुत तेजी होती है, मगर ये कि उसके पास गौताहरी की चीजें हैं और पानी में उतरते हुए वो एक दूसरे को रस्सी से मुंसलिक कर लेंगे तो वो भी हैरी के साथ जा सकती है। हैरी ने इसे रोकने की कोशिश की, मगर नैना मुसर रही कि वो भी साथ जाएगी, तो हैरी को आमादा ही होना पड़ा। उसके बाद दोनों ने काफी पी। नैना ने बताया कि गौताहरी की चीजें और नायलॉन की रस्सी लाकर मैंने रखी है। हैरी ये चीजें लेने गया। लाकर खोलकर उसने अंदर हाथ डाला। उसके हाथ में प्लास्टिक बैग आ गया। उसे निकाल कर देखा तो उसमें बड़े शीशों का एक धूप का चश्मा, कॉटन की स्याह कमीज और एक सफेद स्कार्फ रखा था। हैरी की पुश्त नैना की तरफ थी, इसलिए वो नहीं देख सकती थी कि हैरी क्या निकाल रहा है। हैरी का इन चीजों को देखकर चौंकना फितरी था। ये वही चीजें थीं जो उस रात मस्तांग कार चलाने वाली लड़की ने पहन रखी थीं। उसने थैले को वापस लाकर में रख दिया और फिर जो चीजें दरकार थी उन्हें निकाल लिया। नायलॉन की रस्सी के साथ वो बेल्ट भी थी। हैरी ने रस्सी को मुनासिब फासले देकर दोनों बेल्टों से बांध दिया। इतनी देर में शील्डन आइलैंड नजर आने लगा। 20 मिनट के बाद बोट जजीरे तक पहुंच गई। नैना ने बोट को रस्सी की मदद से एक चट्टान के साथ बांध दिया। दोनों साहिल पर उतरे। हैरी ने अपना थैला साथ ले लिया। नैना ने भी जरूरी चीजें उठा ली। उसे बताया कि कुछ दूर पैदल चलकर उन्हें वो जगह मिलेगी जहां से फनल में दाखिल होने के लिए समुद्र में उतरा जा सकेगा। जब वो इस रास्ते पर काफी आगे बढ़ गए तो बोट के कैबिन का मुख्फिल दरवाजा खुला और अंदर से फर्नांडो एक टारगेट राइफल बगल में दबाए बाहर निकला। नया पैराग्राफ। दूसरे दिन सुबह 6:30 बजे गार्नर की आंख खुली तो उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। सर के पिछले हिस्से में जहां जरब मारी गई थी एक गोमड़ भी उभरा हुआ था और बालों की चिपचिपाहट से जाहिर था कि कुछ खून भी निकला था। वो अपने आप को अपने घर के छोटे से बेडरूम में पाकर खासा हैरान था। बड़े बेडरूम में उसे कैरोल मिल गई थी, जिसका अपना सर भी रात की जरूरत से ज्यादा शराब नोशी से दर्द कर रहा था और ये भी बिल्कुल जाहिर था कि वो अभी तक शदीद गुस्से में थी। उसे सोच लिया था कि वो गार्नर को शराब पीकर मदहोश होने पर और इस गलती पर कभी माफ नहीं करेगी। गार्नर ने किसी न किसी तरह उसे अपनी बात सुनने पर आमादा कर लिया और फिर ये बताया कि उसने हरगिज इतनी ज्यादा शराब नहीं पी थी कि वो बेहोश हो जाए, बल्कि किसी ने उसके सर पर जरब मारकर बेहोश कर दिया था और बाद में उसके कपड़ों पर खूब विस्की छिड़क दी ताकि उसकी बेहोशी को शराब का नतीजा समझा जाए। कैरोल को यकीन दिलाने के लिए गार्नर ने उसे अपने सर का गोमड़ भी दिखाया और ये चोट वो अपने हाथ से तो नहीं मार सकता था। उसके बाद उसने पुलिस हेडक्वार्टर फोन किया, अगरचे उसे अंदाजा था कि हैगलर और फ्रेड उसका मजाक उड़ाएंगे और शायद अब तरक्की भी नहीं मिल सकेगी। जाहिर था कि वो इस वाकये की रिपोर्ट करने पर मजबूर था। फोन पर बात करने के आधे घंटे के बाद वो खुद भी तैयार होकर हेडक्वार्टर पहुंच गया। उसे देखकर हैरत हुई कि हैगलर ने उसका मजाक नहीं उड़ाया था, बल्कि उसकी सर की चोट के बारे में फिक्रमंद भी था। जब गार्नर ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, तब हैगलर ने ताज़ा खबरें सुनाई कि फर्नांडो की गिरफ्तारी के लिए पूरी पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। फ्रेड मिस्टर और मिसेस कार्लोस से पूछताछ के लिए गया है और वो खुद सोलो से बात करने जा रहा है। गार्नर ने कहा कि वो भी साथ चलेगा। उसे पूरा यकीन है कि रात सोलो ने ही उसके सर पर हमला किया था और अब उसे उस बदमाश से अपना हिसाब बराबर करना है। उसी वक्त जैकोबी वो रिपोर्ट लेकर आ गया जो हैरी के बारे में वॉशिंगटन से टेक्स पर मौसूल हुई थी। उसमें लिखा था कि हैरी मिचेल, सार्जेंट, 3rd पैराट्रोप रेजिमेंट,
फर्स्ट कंपनी 12-367 को वियतनाम के महाज पर भेजा गया। दौरान जंग 2467 को मारा गया। फाइल की फोटोकॉपी रवाना की जा रही है। इस रिपोर्ट का मतलब था कि हैरी मर चुका है और इस वक्त जो आदमी उसका नाम इख्तियार किए हुए है वो जरूर कोई फ्रॉड है। गार्नर ये सोचकर उछल पड़ा और हैगलर से जल्द अज जल्द रेस्टोरेंट पहुंचने पर इसरार किया ताकि सोलो के साथ उस आदमी से भी बाज़पुरस की जा सके। मगर हैगलर इस अजलत में फैसला करने का कायल नहीं था। उसे पहले भी वाशिंगटन से रिपोर्टें मिलती रही थी और वो जानता था कि वाशिंगटन से भी रिपोर्टें भेजने में गलती हो सकती है। चनाचा उसने जैकबी को हुक्म दिया कि वो वाशिंगटन से राब्ता करे और यही रिपोर्ट दोबारा भेजने को कहे। जब दूसरी रिपोर्ट मिल जाए तो चीफ टेरल को इतला दे और उसे ये भी बता दे कि वो और गार्नर सोलो के रेस्टोरेंट गए हैं। वो दोनों कमरे से निकलने लगे थे कि रैंडी ऑफिस में दाखिल हुआ। गार्नर ने उसे फौरन पहचान लिया कि ये सोलो के रेस्टोरेंट में गिटार बजाता है और हस्बे ज़रूरत बार में काम करता है। रैंडी ने कहा कि उसके जहन में बहुत सी बातों का बोझ है और उसने गौर करने के बाद ये बेहतर समझा कि वो बातें पुलिस को बता दी जाएं। गार्नर और हैगलर उसे ऑफिस में ले गए जहां रैंडी ने अपने आर्मी में शमूलियत के ऑर्डर की तामील ना करने की वजह से हैरी से मिलने और बाद में होने वाले तमाम वाकयात बयान कर दिए। उसका बयान सुनने के बाद हैगलर ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि उस पुरस्कार औरत का जो तुम्हारे कहने के मुताबिक मस्तांग कार चला रही थी कोई वजूद ना हो। फर्ज करो औरत की बजाय खुद बाल्डी ने तुम्हें लिफ्ट दी हो और फिर तुम दोनों ने उसे मार दिया हो। हैरी का ख्याल था कि तुम बिल्कुल यही बात कहोगे। रैंडी बोला, बहरहाल हमने ऐसी कोई बात नहीं की। वाकयात जिस तरह पेश आए थे बता दिए। तुम इसका यकीन नहीं करना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ। चलो मैं यकीन कर लेता हूँ। हैगलर मुस्कुराया। मैं समझता हूँ कि बाल्डी ऐसा आदमी नहीं था कि रात में कहीं रास्ते में 2 कदमों को देखकर रुक जाता और उन्हें लिफ्ट देने की जहमत करता। मैं सिर्फ तुम्हारा रद्द-ए-अमल देखना चाहता था। अब ये बताओ कि बाल्डी के सूटकेस में तुम्हें जो प्लास्टिक कार्ड मिला था उस पर क्या लिखा था। कोशिश करो कि जो कुछ लिखा था उन्हीं अल्फाज में तुम मुझे बता सको। मुझे ठीक से याद नहीं। शील्डन और फनल 2 अल्फाज मुझे याद हैं। कोई तारीख भी लिखी थी मगर वो मुझे याद नहीं। इस दौरान जबकि हैगलर रैंडी से बात कर रहा था, जैकोबी वाशिंगटन से भेजा हुआ दूसरा फैक्स लेकर आया। हैगलर ने फैक्स देखा। उस पर लिखा था कि वाशिंगटन 0738 हमारा फैक्स नंबर जो कि हमने पहले भेजा था 3488769 उसे मनसूख समझा जाए। हैरी मिचेल सार्जेंट 3rd पैरा ट्रूप रेजिमेंट 1st कंपनी वियतनाम की जंग में शामिल हुआ। महाज पर लड़ा। रिपोर्ट मिली के दौरान जंग गुम हो गया। 2467 बाद में इतला मिली कि जंगी कैदी बना लिया गया। 7767 को उसे रिहाई मिली और 5569 को आर्मी से डिस्चार्ज कर दिया गया। फोटोस्टेट फाइल रवाना की जा रही है। हैगलर ने फैक्स पढ़कर गार्नर को दे दिया। गोया उन्होंने अब तक उसे जिंदा तस्लीम कर लिया। वो बोला, मैंने कहा था ना कि वाशिंगटन से भी गलती हो सकती है। नया पैराग्राफ। हैरी और नैना गौतहौरी का लिबास पहनकर समुद्र के पानी में अंदर तैरते हुए फनल से गुजर कर दूसरी तरफ पहुंचे तो हैरी ने एक लॉन्च को निस्फ से ज्यादा पानी में डूबे देखा। नैना ने उसे देखकर सरसरी लहजे में ख्याल जाहिर किया कि शायद ये किसी स्मगलर की बोट हो जो साहली गार्ड्स की नजरों से बचने के लिए फनल में दाखिल हुई हो। पानी की सतह नीची थी। वो यहां तक आ गई मगर बाद में पानी चढ़ गया। रास्ता बंद हो गया और बोट रास्ता तलाश करने की कोशिश में चट्टानों से टकराकर डूब गई हो। मगर जब हैरी ने लॉन्च के चारों तरफ तैरते हुए चक्कर लगाया तो उसे मालूम हो गया कि लॉन्च का ताल्लुक वीरो बीच से था और ये कि वो 2 चट्टानों से टकराकर नहीं डूबी थी बल्कि राइफल की गोलियों की बौछार ने उसमें सुराख कर दिए और वो पानी भर जाने की वजह से डूबी है। दोनों रस्सी की मदद से लॉन्च के एक पर चढ़ के वहां जगह जगह खून के धब्बे नजर आ रहे थे जब खुश्क हो चुके थे। हैरी बोट के कैबिन की तरफ चला तो नैना भी साथ चलेगी। हैरी ने उसे रोक दिया। मैं भी कैप्टन का कैबिन देखना चाहती हूँ। नैना ने कहा, देखना चाहती हूँ कि वह क्या है। क्या तुम पहले से नहीं जानती? हैरी ने अजीब से लहजे में कहा। जरा ये तो बताओ कि जब फर्नांडो और सोलो बाल्डी का पैर जला रहे थे तो क्या तुम भी वहां मौजूद थी? नैना चौंक गई। एक पल के लिए यूं लगा जैसे उसे गुस्सा आ गया मगर दूसरे ही लम्हे ये तासर खत्म हो गया। तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल नहीं समझी। उसने कहा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कह रहा हूं। हैरी ने संजीदगी से कहा। जब बाल्डी जलने की अजियत बर्दाश्त न कर सका तो उसने बता दिया कि उसकी बोट पर शील्डन आइलैंड के करीब हमला किया गया था।
وہ بچنے کے لیے بوٹ کو فنل کے اندر لے گیا مگر وہ وہاں پر ڈوب گئی۔ اس معاملے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، نینا نے سرد لہجے میں کہا۔ یقیناً میرا کوئی تعلق نہ ہوتا اگر تم نے مجھے اس میں نہ الجھایا ہوتا۔ تم اس سلسلے میں کچھ بتانا پسند کرو گی؟ بتانے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جب رینڈی نے سولو کو فون کیا کہ وہ اس کی ملاقات ایک ایسے آدمی سے ہو گئی ہے جو بہترین تیراک اور غوطہ خور ہے، اور یہ کہ وہ اس کے ساتھ ہائی وے سے سفر کرتے ہوئے پیراڈائز سٹی آ رہا ہے، تو سولو نے جلدی سے ایک پلان سوچ لیا۔ کیوں، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی، نینا کے لہجے میں سختی تھی۔ تم اچھی طرح سمجھ رہی ہو، ہیری نے کہا۔ تم نے اور سولو نے مل کر مجھے پھانسنے کی کوشش کی۔ وہ تم تھی جو سیاہ شیشوں کا چشمہ لگا کر سفید رومال سر پر باندھ کر ہمیں ہائی وے سے ایک مستانگ کار ڈرائیو کرتے ہوئے ملی تھی۔ ایک فرضی داستان سنائی کہ تمہیں وہ کار میامی کے ایک گاہک کو پہنچانا ہے، مگر کاروان میں بالڈی کی لاش تھی جو تم میرے اور رینڈی کے سر پر ڈال کر درمیان میں غائب ہو گئی۔ تمہیں وہ بھیس بدلنے کا ساز و سامان ابھی تک سولو کے بوٹ میں لا کر رکھا ہوا ہے۔ تمہیں اسے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے تھا، پھر تم نے خود کو بڑی ہی آسانی سے میرے حوالے کر دیا، کیونکہ تمہارے خیال میں یہ سب سے موثر لالچ تھا جس کے ذریعے تم مجھے یہاں شیلڈن آئی لینڈ لا سکتی تھی۔ نینا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہیری دوبارہ کیبن کی طرف چل دیا۔ ایک لمحے ہچکچاہٹ کے بعد نینا بھی اس کے پیچھے چل دی۔ ہیری نے کیبن کا دروازہ کھولا۔ جب اس کی آنکھیں تاریکی میں دیکھنے کے قابل ہو گئی تو اسے ایک برتھ پر لکڑی کے 4 بکس نظر آئے۔ ہر بکس 1 فٹ چوڑا، 1.5 فٹ لمبا تھا اور رسی سے بندھا ہوا تھا۔ ہیری نے آگے بڑھ کر اس کو چاقو سے کاٹنا چاہا تو نینا نے روک دیا۔ انہیں کھولو نہیں، وہ بولی۔ یہ جس طرح بندھے ہوئے ہیں اس طرح ان میں پانی داخل نہیں ہو سکتا، اور ہم انہیں سمندر میں ڈال کر کھینچتے ہوئے لے جا سکتے ہیں۔ گویا تم جانتی تھی کہ یہ بکس یہاں موجود ہیں۔ ہاں جانتی تھی۔ کیا یہ بات بالڈی نے بتائی تھی؟ ہاں۔ اور ان کے اندر کیا ہے؟ دولت۔ کتنی؟ مجھے معلوم نہیں، شاید بہت زیادہ، نینا نے جواب دیا۔ مگر تم فکر مت کرو، سولو اس میں تمہارا حصہ بھی نکالے گا۔ سچ مچ؟ اس سے اس ایمانداری کی امید تو نہیں؟ ہیری نے ایک بکس اٹھا کر دیکھا۔ وہ کافی وزنی تھا۔ یہ بکس پانی میں نہیں تیر سکتے تھے کیونکہ اس طرح ڈوب جاتے۔ اس الماری میں، نینا نے اشارے سے بتایا، اس الماری میں لائف جیکٹس رکھے ہیں۔ ہر بکس کے ساتھ ایک لائف جیکٹ باندھ دیا جائے تو یہ نہیں ڈوبیں گے۔ ہم انہیں جس طرف لے جانا چاہتے ہیں پانی کا بہاؤ بھی اسی طرف ہے۔ تم نے یہ حل پہلے سے سوچ رکھا تھا؟ سوچ بھی رکھا تھا تو کیا ہوا؟ آؤ انہیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی نہیں۔ ہیری نینا کے ساتھ آگے کی طرف بڑھا۔ پہلے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ بوٹ میں کوئی اور بھی سفر کر رہا تھا، میرا مطلب ہے اس کیبن میں۔ وہ کون ہے؟ سولو یا فرنینڈو؟ نیا پیراگراف۔ سولو کو بتایا گیا کہ پولیس نے ریسٹورنٹ کو گھیرے میں لے لیا ہے، اس لیے یہ اطلاع غیر متوقع اس کے لیے نہیں تھی بلکہ اسے حیرت تھی کہ پولیس اس سے پہلے کیوں نہیں آئی۔ اتوار کی دوپہر تک بستر میں گزارنے کے بعد وہ اٹھا اور تقریباً 1 گھنٹے بعد پولیس کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ پریشان بھی نہیں تھا، اسے یقین تھا کہ گارنر کو یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ اس کے سر پر ضرب مارنے والا کون تھا۔ وہ بہت ہی آہستگی سے کسی بھوت کی طرح گارنر کے قریب گیا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ پولیس آئے گی اور فرنینڈو کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کرے گی۔ ہیگلر اور گارنر اس کے آفس میں داخل ہوئے تو اسے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ ہیلو مسٹر گارنر، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس نے پوچھا۔ رات کے واقعے بارے مجھے افسوس ہے، میں نے ہیری کے ساتھ تمہیں گھر بھیج دیا تھا۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے۔ گارنر نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہیگلر دانستہ پیچھے رہا۔ راستے میں طے ہو چکا تھا کہ سولو سے سوالات وہ کرے گا، اور جہاں تک تمہارے افسوس کا تعلق ہے، گارنر کی بات جاری رہی، تو ابھی تمہیں اور بھی افسوس ہوگا۔ تم جانتے ہو اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ سولو کی مسکراہٹ کم ہو گئی۔ میں نے تو تمہیں زیادہ شٹ اپ، گارنر نے بات کاٹ دی۔ ہیری کہاں ہے؟ سولو خیرت سے پل کے جھپکانے لگا۔ اسے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ اپنے کیبن میں ہوگا یا سمندر میں تیر رہا ہوگا، مجھے معلوم نہیں، آج اس کی چھٹی ہے، مگر مجھے معلوم ہے کہ وہ تمہاری بیٹی کے ساتھ شیلڈن آئی لینڈ پر گیا ہوا ہے۔ تمہیں کسی نے غلط بتایا ہے، سولو نے کہا۔ نینا اگر کبھی شیلڈن آئی لینڈ جاتی ہے تو اکیلی جاتی ہے۔ میں نے اسے اپنی بوٹ استعمال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اس وقت ہیری اس کے ساتھ شیلڈن آئی لینڈ پر موجود نہیں ہے۔ بے شک اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن تمہاری بیٹی وہاں گئی ہے۔
وہ بوٹ لے گئی ہے، ممکن ہے وہی گئی ہو۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ ہیری اس کے ساتھ نہیں گیا؟ میں نے نینا کو جاتے دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ ایسی لڑکی نہیں ہے وہ کہ ہیری یا کسی بھی مرد کو ساتھ لے کر اس سنسان غیر آباد جزیرے پر جائے۔ تمہیں پورا یقین ہے؟ گارنر عجیب انداز سے مسکرایا۔ اپنے الفاظ کا خیال رکھو مسٹر گارنر، سولو نے غصے کا اظہار کیا۔ میں اپنی بیٹی کے سلسلے میں غلط بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بہت خوب، پھر تو ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ سولو چونکا۔ کیسی فکر مندی؟ ہم تمہاری بیٹی کے بارے میں پریشان ہو رہے تھے۔ ہمیں کسی نے بتایا کہ وہ ہیری کے ساتھ شیلڈن آئلینڈ گئی ہے، لیکن جب تم اتنے یقین سے کہہ رہے ہو کہ ایسی کوئی بات نہیں، تو ہم ناحق ہی پریشان ہوئے۔ یہ بات پہلے معلوم ہو جاتی تو میں یہاں دوڑا نہ آتا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ سولو نے کچھ بے چینی سے پوچھا۔ گارنر نے ہیگلر کی طرف دیکھا۔ کیا خیال ہے سارجنٹ؟ کیا ہم سولو کو بتا دیں؟ کیا ضرورت ہے؟ اگر ہیری نینا کے ساتھ نہیں ہے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ہیگلر نے جواب دیا۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ سولو نے میز پر گھونسا مارتے ہوئے کہا۔ تم بتاتے کیوں نہیں؟ لیکن اگر سولو جھوٹ بول رہا ہے، گارنر نے سولو کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اور ہیری وہاں اس کی بیٹی کے ساتھ اکیلا موجود ہے، تب اس بیچاری کی تو شامت آ جائے گی۔ لیکن اسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہیگلر نے سولو کی طرف دیکھا۔ کیوں سولو؟ میں کچھ نہیں سمجھا سارجنٹ۔ سولو نے رومال سے پیشانی کا پسینہ پونجا۔ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں، گارنر نے ناگواری سے کہا، اور سولو سے مخاطب ہوا۔ ہیری کا کیبن کہاں ہے؟ تم اسے کیوں پوچھ رہے ہو؟ سولو نے جواب دیا۔ تم ہیری کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ گارنر نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ وہ بہترین تیراک ہے اور دیکھنے میں شریف معلوم ہوتا ہے۔ تم نے اسے ملازمت پر رکھنے سے پہلے اس کے بارے میں کچھ تحقیقات کی تھی؟ نہیں تو کیسی تحقیقات؟ تمہارا مطلب ہے کہ تم نے کسی چھان بین کے بغیر اس آدمی کو لائف گارڈ کی ملازمت دے دی تھی؟ آخر تم لوگ کیا کہنا چاہتے ہو؟ سولو کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ گارنر نے اپنی جیب سے پہلا فیکس، جس کی تردید کر دی گئی تھی، نکال کر سولو کے سامنے ڈال دیا۔ ہم نے واشنگٹن سے معلوم کیا تھا، وہ بولا، اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہیری مچل اپریل 67 کو میدان جنگ میں مارا گیا تھا۔ تم خود پڑھ لو، یہ سرکاری فیکس ہے۔ ہیگلر کو ہنسی آنے لگی، جسے اس نے منہ پھیر کر ضبط کر لیا۔ سولو نے فیکس پڑھا اور پھر گارنر کی طرف دیکھا۔ مگر ہیری تو زندہ ہے، وہ بولا۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ آدمی ہیری ہے؟ اگر وہ ہیری نہیں تو پھر وہ کون ہے؟ اب تم نے درست سوال پوچھا ہے کہ آخر وہ کون ہے۔ اگر تم نے اس کے بارے میں تحقیقات کی ہوتی تو یہ سوال کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ تم نے کبھی ڈوناہو کا نام سنا ہے؟ نہیں، سولو نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا تم اخبار نہیں پڑھتے؟ کیا تمہیں بوسٹن کے اس قاتل کے بارے میں نہیں معلوم جو اپنے شکار کو گلا گھونٹ کر مارتا ہے؟ قاتل؟ ہاں، ایک جنسی قاتل۔ وہ 3 ہفتے قبل شرون کے ہسپتال سے بھاگ نکلا، جہاں وہ مجرم رکھے جاتے تھے جن کا ذہنی توازن درست نہ ہو۔ اس کی فرار کی خبر اخبارات کے پہلے صفحے پر شائع ہوئی تھی۔ اس کا حلیہ بھی لکھا تھا۔ لمبا قد، سرخی مائل بال، نیلی آنکھیں، کچھ مڑی ہوئی ناک، عمر 30 سال۔ وہ پیشہ ور باکسر رہ چکا ہے، بہترین تیراک بھی، تیراکی میں کانسی کا تمغہ جیت چکا ہے۔ یہ تو بالکل ہیری کا حلیہ ہے، سولو نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہیری کا نہیں، اس شخص کا جسے تم ہیری خیال کر رہے ہو۔ ہیری تو میدان جنگ میں کام آ چکا ہے، اور وہ آدمی جب ہیری بنا ہوا ہے وہ ڈوناہو ہی ہے، خطرناک جنسی دیوانہ قاتل، اور اب تک 3 لڑکیوں کو ہلاک کر چکا ہے۔ جب کوئی لڑکی اس کے ہاتھ آ جاتی ہے تو پہلے وہ اپنی بہیمانہ جنسی جذبات کی تسکین کرتا ہے، پھر اسے گلا گھونٹ کر مار دیتا ہے۔ سولو ایک دم کھڑا ہو گیا۔ وہ دروازے کی طرف لپکا۔ ہیگلر اور گارنر نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر یہ ایک ایسا ہی تھا جیسے کسی بپرے ہوئے بیل کو روکنا۔ اس نے انہیں ایک طرف دھکا دیا اور باہر نکل گیا، جہاں ہیگلر کے 4 طاقتور پولیس مین موجود تھے۔ انہوں نے سولو کو دوبارہ آفس میں دھکیل دیا، مگر اس کے لیے انہیں سولو کو گھون سے مار مار کر بے دم کرنا پڑا۔ وہ خود بھی بری طرح ہانپنے لگے تھے۔ گارنر نے پہلے ہیگلر کی طرف اور پھر سولو کی طرف دیکھا، جو اپنا سر ہاتھوں سے پکڑے کرا رہا تھا۔ تم یہ کیا تماشا کر رہے ہو؟ گارنر نے پوچھا۔ مجھے اپنی بیٹی کے پاس جانے دو، سولو نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ وہ ہیری کے ساتھ گئی ہے۔ میں احمق تھا کہ اب تک تم سے جھوٹ بولتا رہا۔ لیکن تم شیلڈن آئلینڈ کیسے جاؤ گے؟ سمندر میں تیر کر؟ میں ایک موٹر بوٹ کرائے پر لے لوں گا۔ سولو کہتے کہتے رک گیا۔ اسے احساس ہو گیا کہ بوٹ کرائے پر لینے میں کچھ وقت لگے گا۔ ہمارے پاس بوٹ ہے، گارنر نے بتایا۔ تم چاہو تو چل سکتے ہو۔ تو چلتے کیوں نہیں؟
سولو دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ اتنی دیر میں؟ تو وہ دیوانہ نہ جانے کیا کر بیٹھے۔ تم اس وقت تک ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے جب تک بالٹی کے متعلق پوری بات نہیں بتاتے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہیری نینا کے ساتھ کیوں وہاں پر گیا ہے۔ مجھے بالٹی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، یہ بات میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ پھر تو بہت ہی بری بات ہے، ہیگلر نے کہا اور گارنر سے مخاطب ہوا۔ کافی پینے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آہ یہ ریسٹورنٹ ہے، کافی ضرور ملتی ہوگی۔ اچھا خیال ہے۔ گارنر نے پولیس کے جوانوں کی طرف دیکھا۔ کافی لے آؤ، یہاں کچھ دیر لگ سکتی ہے۔ تم وقت ضائع کر رہے ہو، سولو نے بے قراری سے کہا۔ تو کیا کریں؟ کچھ ہو گیا تو تمہاری وجہ سے ہوگا، گارنر بولا۔ ہم تب تک نہیں جائیں گے جب تک تم ساری حقیقت بیان نہیں کر دیتے۔ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، مگر یہاں نہیں، راستے میں بوٹ پر۔ اب تو چلو۔ اور پھر جب پولیس کی تیز رفتار لانچ شیلڈن آئلینڈ کی طرف جا رہی تھی تو سولو نے کہنا شروع کیا، مسٹر کارلوس کیوبا سے سگاروں کی بہت بڑی مقدار منگوانا چاہتے تھے۔ وہ سگار ان کی ملکیت تھے، مگر بدقسمتی سے ہوانا میں سگاروں پر پابندی لگا دے گی۔ سگار بہت ہی قیمتی تھے۔ مسٹر کارلوس نے انہیں اسمگل کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے بالڈی کی خدمات حاصل کی۔ بالڈی کے بارے میں خیال تھا کہ وہ کاسٹرو کے آدمی سے مل کر تمام سگار یہاں لا سکتا ہے۔ چنانچہ کارلوس نے کاسٹرو اور اس کے آدمی کو رشوت دینے کے لیے $30 لاکھ دیے۔ اتفاق سے کارلوس اور بالڈی کے درمیان ہونے والی گفتگو فرنینڈو نے سن لی۔ وہ میرے پاس آیا، ساری بات مجھے بتائی۔ میں کمیونسٹ نہیں ہوں، اس لیے میں نے قومی مفاد کے پیش نظر ارادہ کیا کہ جب بالڈی رقم لے کر کیوبا روانہ ہوگا تو راستے میں اس سے رقم چھین لی جائے۔ میری نیت بھی یہی تھی کہ رقم بالڈی سے چھین کر کسٹم حکام کے حوالے کر دوں گا۔ ہاں کیوں نہیں، میں نے بھی تمہارے خلوص سے نیت کی گواہی دے سکتا ہوں، گارنر نے کہا۔ تم آگے بیان کرو۔ میں نے اور فرنینڈو نے بالڈی کی بوٹ روکنے کی کوشش کی۔ سولو نے بات جاری رکھی، مگر اس وقت بہت اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ بالڈی نے رکنے کی بجائے فرار ہونا چاہا۔ فرنینڈو کو غصہ آ گیا۔ اس کے پاس ایک مشین گن تھی، اسے فائرنگ شروع کر دی۔ اسے فائرنگ میری مرضی کے خلاف کی تھی۔ سولو نے ہیگلر کی طرف دیکھا جو اس کا بیان شارٹ ہینڈ میں لکھتا جا رہا تھا۔ میرا مقصد رقم حاصل کرنا تھا اور میں اس کے لیے جبر و تشدد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال بالڈی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، مگر بوٹ گولیوں سے چھلنی ہو گئی تھی۔ کافی دیر تلاش کے باوجود جب ہم اسے نہیں پا سکے تو ہمیں یقین ہو گیا کہ بوٹ ڈوب گئی ہوگی اور ہم واپس چلے آئے۔ لیکن اس واقعے کے 2 ماہ کے بعد بالڈی اچانک واپس آ گیا۔ اسے اپنے ریسٹورنٹ میں دیکھ کر مجھے بہت ہی حیرت ہوئی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ بوٹ کے ساتھ وہ بھی ڈوب چکا ہوگا۔ وہ میری بوٹ کرائے پر لینا چاہتا تھا۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ اسے ذرا بھی شبہ نہیں کہ اس کی بوٹ روکنے کی کوشش کرنے والا میں ہی تھا۔ میں نے اسے اپنی بوٹ دینے سے انکار کر دیا، مگر ساتھ ہی مشورہ دیا کہ شاید اسے ویرو بیچ میں کسی سے بوٹ مل جائے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے فرنینڈو کو فون کیا اور اسے ویرو بیچ میں ملاقات کے لیے بلایا۔ میں اور نینا اپنی کار میں وہاں گئے اور بالڈی کو جا لیا۔ فرنینڈو مسز کارلوس کی کار میں آیا کیونکہ اس کی کار خراب ہو گئی تھی۔ پھر اسے بالڈی کو مجبور کر دیا کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس کی بوٹ کہاں ہے اور وہ کیسے بچ نکلا۔ تمہارا مطلب ہے کہ بالڈی کا پیر فرنینڈو نے آگ سے جلایا؟ گارنر نے پوچھا۔ ہاں، اور تم یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ اس کی یہ حرکت مجھے ہرگز پسند نہیں آئی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ اسے بالڈی نے بھی پسند نہیں کیا ہوگا، ظاہر ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ دل کا مریض ہے، ورنہ میں ہرگز فرنینڈو کو اس حرکت کی اجازت نہیں دیتا۔ بہرحال جلنے کی اذیت سے بالڈی پر دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ مر گیا، لیکن اس کے مرنے سے پہلے فرنینڈو اس کی زبان کھلوانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بالڈی نے بتایا کہ وہ جب اس کی بوٹ پر حملہ ہوا تو بوٹ کا عملہ جو 2 آدمی پر مشتمل تھا مارا گیا۔ بالڈی ہم سے بچنے کے لیے بوٹ کو فنل کی دوسری طرف لے گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ جب تک حملہ آور اس کی تلاش میں ناکام ہو کر واپس نہیں چلے جاتے تو وہ وہاں چھپا رہے گا، مگر اسے جزیرے کے مد و جزر کا پتہ نہیں تھا۔ جب اس نے فنل سے نکلنا چاہا تو دیکھا کہ پانی چڑھ گیا ہے اور فنل کا راستہ بند ہو گیا۔ وہ وہاں 3 ہفتے تک ٹھہرا رہا۔ جب کھانے پینے کا ذخیرہ ختم ہو گیا تو بالڈی نے ہمت کر کے فنل سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے ایک لائف جیکٹ پہنی اور ایک ربر کی کشتی پر بیٹھ کر چل دیا۔ حسن اتفاق سے اسی وقت ایک زور کی لہر اٹھی جو بہت سا پانی بہا کر لے گئی۔ فنل میں اتنا چھوٹا سا راستہ پیدا ہو گیا جس سے وہ نکل سکے۔ یہ چند لمحوں کے لیے تھا، مگر اسے فنل سے نکلنے کے لیے چند لمحے ہی درکار تھے۔ وہ نکل آیا، کسی نہ کسی طرح پیراڈائز سٹی آیا، کارلوس سے مل کر پورا حال سنایا۔ کارلوس اس فنل اور اس کے مد و جزر کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس ماہ کی 27 تاریخ کو سمندر کا پانی اتر جائے گا
اور فنل کا راستہ 1 گھنٹے کے لیے کھل جائے گا۔ اس نے بالڈی سے کہا کہ وہ ایک بوٹ حاصل کرے اور اس ماہ کی 27 تاریخ کو شیلڈن آئلینڈ جائے اور ڈوبی ہوئی بوٹ سے $30 لاکھ نکال لائے۔ جب فرنینڈو کے ذریعے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہو گئی، ہم نے دیکھا کہ کارلوس 27 تاریخ کو رقم واپس لینے کی توقع کر رہا تھا، تو ہمیں وقت کی کمی کی وجہ سے تیزی سے عمل کرنا پڑا۔ رینڈی نے مجھے فون کر کے ہیری کے بارے میں بتایا کہ وہ اولمپک کا انعام یافتہ تیراک ہے۔ نینا کا خیال تھا کہ وہ ایک ماہر تیراک ہے اور 27 تاریخ سے پہلے بھی پانی کے اندر تیرتے ہوئے فنل کی دوسری طرف جا سکتا ہے، اور اگر ہیری واقعی اولمپک معیار کا تیراک ہے تو وہ اس کی مدد سے رقم نکال کر لا سکتی ہے۔ ہم نے سوچا کہ اگر بالڈی کی لاش ہیری کے سر پر ڈال دی جائے تو فطری طور پر وہ گھبرا کر اسے کہیں نہ کہیں ٹھکانے لگانے کی کوشش کرے گا، اور اس کی یہ حرکت ہمیں اس پر ایک طرح کا قابو دے دے گی۔ اس نے مدد کرنے سے انکار کیا تو ہم پولیس کی دھمکی دے کر کام لے سکیں گے۔ چنانچہ ہم نے ایک کاروان حاصل کیا۔ نینا نے بالڈی کی کار میں کاروان جوڑ دیا، اس میں بالڈی کی لاش رکھی اور رینڈی اور ہیری کو ہائی وے پر جا لیا۔ وہ لفٹ لے کر ہی سفر کر رہے تھے۔ کار ان کے حوالے کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ ہمارا پلان بہت ہی اچھی طرح کامیاب رہا۔ ہیگلر نے بیان مکمل کر کے سولو کے سامنے رکھ دیا اور اس کے ہر صفحے پر سولو نے اپنے دستخط کر دیے۔ گارنر نے کانسٹیبل کو اشارہ کیا، جس نے بڑی ہی ہوشیاری سے سخت ربر کا ڈنڈا نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ تم اطمینان کی سانس لے سکتے ہو سولو، گارنر نے کہا۔ ہیری مچل موت کی وادی سے دوبارہ زندوں کی دنیا میں واپس آ گیا ہے، اور یہ کہتے ہوئے اس نے واشنگٹن سے آیا ہوا دوسرا فیکس سولو کے ہاتھ میں دے دیا۔ سولو نے اسے پڑھا اور پھر جیسے ہی اس کا مطلب واضح ہوا، انتہائی جوش اور غصے میں فیکس مسلتے ہوئے اس نے گارنر کی طرف دیکھا۔ ایک چوٹ تم نے مجھے دی تھی، گارنر نے کہا، اور جواب میں ایک چوٹ میں نے تمہیں ماری ہے۔ ہمارا حساب برابر ہو گیا۔ سولو گراتے ہوئے اٹھا، گارنر پر جھپٹنا ہی چاہتا تھا کہ اس کانسٹیبل کا ہاتھ چل گیا۔ ربر کا ڈنڈا سولو کی گدی پر پڑا اور وہ کوئی آواز نکالے بغیر بورڈ کے ڈیک پر ڈھیر ہو گیا۔ نیا پیراگراف۔ کوئی سفر کر رہا تھا؟ نینا نے ہیری کی بات دہرائی۔ مجھے نہیں معلوم تم کیا کہہ رہے ہو۔ میرا اندازہ ہے کہ اس مقفل کیبن میں سولو یا فرنینڈو میں سے کوئی موجود ہے، ہیری نے کہا۔ کیبن میں کوئی نہیں ہے، نینا نے جواب دیا۔ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں، چلو ان بکسوں کو ڈیک پر لے چلو۔ ہیری نے غور سے نینا کی طرف دیکھا اور پھر کندھے جھٹک کر بکسوں کو ایک ایک کر کے ڈیک پر رکھ دیا۔ نینا لائف جیکٹ نکال لائی۔ ہر بکس کے ساتھ ایک لائف جیکٹ باندھ دی گئی۔ ایک مضبوط رسی کی مدد سے ان بکسوں کو کچھ فاصلہ دے کر ایک دوسرے سے باندھ دیا گیا۔ بکسوں کو پانی میں پھینک کر وہ خود بھی سمندر میں کود گئے۔ لائف جیکٹ کی وجہ سے بکس پانی پر تیرنے لگے۔ ہیری نے رسی کا اگلا سرا پکڑا اور فنل کی طرف بڑھا۔ نینا اس کے ساتھ تھی۔ دونوں ان بکسوں کو فنل سے باہر لے کر آئے۔ دوسری جانب فرنینڈو بورڈ سے اتر کر کنارے کی چٹان پر بیٹھ گیا تھا اور ان دونوں کو سطح آب پر نمودار ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ سب سے پہلے اسے لکڑی کے 4 بکس تیرتے نظر آئے اور اسے سمجھ لیا کہ ان کا پلان کامیاب ہو گیا ہے۔ اشاریہ 22 بور کی رائفل اس کے ہاتھ میں تھی۔ کنڈا کندھے سے لگا ہوا تھا۔ اس نے رائفل کی نال سیدھی کرتے ہوئے بکسوں پر نشانہ لیا اور انگلی ٹریگر پر جما دی۔ اب وہ ہیری کے سر کو ابھرنے کا منتظر تھا۔ وہ، سولو اور نینا اس فیصلے پر متفق تھے کہ ہیری فنل سے باہر نکل کر جیسے ہی سر ابھارے اسے گولی مار دی جائے۔ اس سے جو کام لیا جانا تھا لیا جا چکا۔ اس کی جانب سے آئندہ مشکلات کے پیش نظر ضروری تھا کہ اسے ختم کر دیا جائے۔ پلان یہ تھا کہ اس کے بعد نینا ان بکسوں کو تیراتی ہوئی اس جگہ لائے جہاں فرنینڈو چھپا بیٹھا تھا۔ بکسوں کو اس کے سپرد کر کے خود بورڈ پر جائے، اسے فرنینڈو کے قریب لائے۔ فرنینڈو ان بکسوں کو بوٹ میں رکھے اور پھر دونوں پیراڈائز سٹی واپس آ جائیں۔ فرنینڈو اپنا تیسرا حصہ وصول کرے گا، پھر اسی بوٹ میں بوک کاٹن چلا جائے گا جہاں وہ کافی عرصے سے جانے کا خواہش مند تھا اور وہ وہاں سے کافی فاصلے پر تھا۔ سولو اپنی حد تک اس پلان سے مطمئن نہیں تھا۔ اسے پورا اندیشہ تھا کہ فرنینڈو خود ساری دولت پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس نے نینا کو تاکید کی تھی کہ وہ فرنینڈو کو بھی گولی مار دے، مگر نینا نے سولو کو یقین دلایا کہ فرنینڈو اس سے محبت کرتا ہے، اگرچہ وہ اسے نہیں چاہتی، اس لیے وہ اسے کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ اس نے اس طرح کی باتیں سنائیں کہ سولو کو یقین آ گیا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ خود نینا بھی فرنینڈو کی محبت میں بری طرح گرفتار تھی اور اس کے ساتھ ہی بوکارٹن جانے کا ارادہ کر چکی تھی۔ وہ تو یہاں تک تیار تھی کہ سولو کو اس کا حصہ دیے بغیر ہی وہ اور فرنینڈو $30 لاکھ لے کر بوکارٹن چلے جائیں، لیکن اسے یہ بات معلوم نہ تھی
کہ فرنینڈو پہلے سے ہی شادی شدہ اور کئی بچوں کا باپ ہے. وہ نینا سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. اس کا منصوبہ تھا کہ نینا کے ساتھ کچھ دن عیش کرنے کے بعد وہ ساری رقم پر خود قبضہ کر کے 9-2-11 ہو جائے. فرنینڈو کے ماتھے پر الجھن کی شکنیں نمودار ہوئیں. وہ بکسوں کو تیرتے دیکھ رہا تھا مگر ہیری ابھی تک نظر نہیں آیا تھا. اسے اطمینان دلایا گیا تھا کہ پانی سے سب سے پہلے سر ابھارنے والا ہیری ہوگا اور وہ بےتابی سے اس کا انتظار کر رہا تھا. پھر اچانک ہی پانی سے ایک سر نمودار ہونے لگا. اسے جلدی سے سر کا نشانہ لیتے ہوئے گولی چلا دی. لیکن فوراً ہی حیرت اور صدمے کے احساس کے ساتھ ہی اس نے دیکھا کہ وہ سر ہیری کا نہیں نینا کا تھا. مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ گولی ٹھیک نینا کی پیشانی پر لگی تھی. وہ اچھلی اور پھر سے بے جان سی سطح سمندر پر تیرنے لگی. خون نے اس کے پورے چہرے کو سرخ کر دیا تھا. فرنینڈو نے خود کو گالیاں دیتے ہوئے بےتابی کے ساتھ چاروں طرف ہیری کو تلاش کیا مگر وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا. اسے سمندر میں دیکھا. قریب ترین بکس بھی اس کی دسترس سے دور تھا. اب اسے خود ہی بوٹ لا کر ان بکسوں کو نکالنا تھا مگر وہ پہلے ہیری کو ٹھکانے لگانا چاہتا تھا. آخر وہ شیطان کہاں چلا گیا؟ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک آواز نے اسے چمکا دیا. رائفل پھینک دو، کسی نے انتہائی تحکمانہ انداز میں کہا تھا. فرنینڈو نے گردن گھما کر دیکھا. ایک اوپری چٹان پر گارنر کھڑا تھا. اس کے ساتھ ہیگلر بھی تھا. دونوں کے ہاتھ میں ریوالور تھے جن کی نال فرنینڈو کی جانب اٹھی ہوئی تھی. کسی گھرے ہوئے خوفناک درندے کی طرح فرنینڈو گرا کر تیزی سے گھما اور گولی چلا دی مگر گارنر کا ریوالور اس سے پہلے اپنا کام کر چکا تھا. گولی ٹھیک اس کی پیشانی پر لگی اور فرنینڈو اچھل کر سمندر پر گر گیا. اب ہمیں سمندر سے 2 لاشیں نکالنا پڑے گی، گارنر بولا. مگر ہیری کہاں ہے؟ اور سمندر میں کافی فاصلے سے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ہیری نے فیصلہ کیا کہ اب اس کی روانگی کا وقت آ گیا ہے. وہ بہت ہی ہوشیاری سے تیرتے ہوئے سولو کی بوٹ کی طرف جانے لگا. پولیس کے جوان لکڑی کے بکس سمندر سے نکالنے لگے تھے. گارنر ابھی تک ہیری کو تلاش کر رہا تھا. آخر وہ کہاں غائب ہو گیا؟ اس نے کہا. کون؟ ہیگلر نے پوچھا. ہیری اور کون؟ مجھے کیا معلوم، تم کھڑے باتیں ہی بناتے رہو گے یا ان بکسوں کو اوپر لانے میں مدد بھی کرو گے؟ گارنر منہ میں بڑبڑاتے ہوئے پانی میں اترا. ابھی وہ بکس کی رسی کھینچ ہی رہا تھا کہ بوٹ کا انجن سٹارٹ ہونے کی آواز سنی اور چونک کر بولا. یہ سولو کی بوٹ ہے، ہیری بھاگا جا رہا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ ہیگلر نے جواب دیا. ہم نہیں جانتے کہ وہ یہاں تھا بھی یا نہیں. صرف سولو کا کہنا ہے کہ وہ بھی آیا تھا، لیکن سولو سب سے بڑا جھوٹا ہے. ہم تو اب بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہیری میدان جنگ میں مارا گیا تھا یا نہیں. گارنر اعتراض کرنے لگا تھا کہ ہیگلر کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر دیکھ کر رک گیا. میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا سارجنٹ، اس نے کہا. اسے یوں سمجھو کہ میں اور تم بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ ہمیں پکڑ کر ویتنام کی جنگ میں نہیں بھیج دیا گیا، لیکن میرا ایک بھائی اس جنگ میں کام آ چکا ہے. ایک آدمی جو فوج میں 3 سال اپنی ڈیوٹی پوری کر کے واپس آیا ہو، ہماری طرف سے کچھ رعایت اور ہمدردی کا مستحق ہے. یوں بھی ہیری کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں. اس نے کوئی جرم نہیں کیا. اگر ہم اسے گرفتار کر لیں تو وہ اس وقت تک جیل میں رہے گا جب تک کہ قانون اس کی آزادی کا فیصلہ نہ دے دے. یہ بات اس کی چھٹی برباد کر دے گی. وہ تفریح کرنے آیا تھا. ہم کیوں اس کی تفریح میں حلال انداز ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو ہمدردی کا مستحق نہیں سمجھتے جو 3 سال تک جنگ کی صحبتیں برداشت کر چکا ہے؟ ٹھیک کہتے ہو، گارنر نے سنجیدگی سے تائید کی. میں نے اس انداز سے نہیں سوچا تھا. نیا پیراگراف. ہیری کی توقع کے برعکس پولیس نے اس کا تعاقب نہیں کیا. وہ سیدھا ڈومینیکو ریسٹورینٹ گیا، جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹا، ہولڈال میں رکھا اور پھر ہائی وے کی جانب روانہ ہو گیا. شام کے 7 بجے تک وہ اس کیفے میں پہنچ گیا جہاں رینڈی نے کاروان میں بالڈی کی لاش دیکھی تھی. مگر اب یہ سب کچھ اس ماضی کا حصہ بن چکا تھا. اب وہ لاپرواہی سے انداز میں اندر داخل ہوا، ایک گلاس وسکی کا آرڈر دیا. یہاں اس کی ملاقات ڈیوڈ نام کے ایک ٹرک ڈرائیور سے ہو گئی جو پھل لے کر نیو یارک جا رہا تھا. ڈیوڈ نے ہیری کے ساتھ چلنے کی پیشکش کی. ہیری نے جواب دیا کہ وہ بھی نیو یارک ہی جا رہا ہے مگر ابھی اس راستے میں یلویکر نامی قصبے میں اپنے کچھ دوستوں سے ملنا ہے. ڈیوڈ خود بھی وہیں کا رہنے والا تھا. اس نے ہیری کے دوستوں کے بارے میں پوچھا کہ شاید وہ انہیں جانتا ہو. ہیری نے موریلی اور اس کی بیٹی ماریا کا نام لیا. ڈیوڈ نام سن کر افسردہ ہو گیا. کیا تمہیں ان دونوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی؟ اس نے پوچھا. کیسی خبر؟ ہیری چونکا. موریلی اور ماریا دونوں ایک حادثے کا شکار ہو گئے ہیں، ڈیوڈ نے جواب دیا. موریلی 4 دن پہلے انتقال کر گیا. ماریا ہسپتال میں ہے. کچھ ہپیوں نے انہیں مار پیٹ کر ان کے ریسٹورنٹ میں آگ لگا دی. اس آگ میں ان کا سب کچھ تباہ ہو گیا. ہپی؟ ہیری نے تیزی سے پوچھا. 4 لڑکوں اور ایک لڑکی کا گروہ تو نہیں تھا؟ وہی تھا.
ان میں سے ایک کا بازو بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ ڈیوڈ نے بتایا، سنا ہے کہ یہ حرکت انہوں نے انتقاماً کی تھی۔ آج کل ان بدماشوں نے ایک قیامت اٹھا رکھی ہے۔ رات کے وقت سفر کرنا انتہائی خطرناک ہو گیا ہے۔ ابھی کل کی رات کی بات ہے کہ میرا ایک دوست سام بینر ہائی وے سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کا ایک ٹائر پنکچر ہو گیا۔ ابھی وہ غریب دوسرا ٹائر لگانے بھی نہیں پایا تھا کہ ہپیوں کے ایک گروہ نے اسے گھیر لیا۔ وہ اس کا ٹرک لوٹنا چاہتے تھے، مگر سام نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، دو کو جان سے مار دیا، مگر بھیڑیوں کے گول بیابانی سے کون جیت سکتا ہے؟ آخرکار زخمی ہو کر گر پڑا۔ ہپیوں نے اس کے ٹرک کو آگ لگا دی۔ اب وہ شہر کے ہسپتال میں ہے۔ ہیری کے لیے دوسری افسوسناک خبر تھی۔ میں نے سام کے ٹرک میں اورنج ویلی تک کا سفر کیا تھا، اس نے غمگین لہجے میں بتایا، اور اب واپسی بھی اسی کے ساتھ ہی جانے کا ارادہ تھا۔ ٹرک روانہ ہوا تو ہیری گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا اگر اسے معلوم ہوتا کہ فوج سے ڈسچارج ہونے کے بعد اسے ایسے واقعات سے دوچار ہونا پڑے گا تو وہ وہیں رہنے کو ترجیح دیتا۔ انسانی تہذیب کہاں سے کہاں چلی گئی تھی اور کہاں جا رہی تھی؟ پہلے پتھر کا زمانہ، پھر دھاتوں کا دور، اور اس کے بعد علمی اور سائنسی ترقی کا عہد، اور اب اس وحشت اور بربریت اور درندگی کا زمانہ آ چکا ہے۔ آخر کوئی اس سے بچ کر کہاں جا سکتا ہے؟ اس نے کھڑکی سے باہر جھانک کر ہائی وے کے دونوں طرف کھڑے ہوئے ہپیوں کو دیکھا جو انگوٹھے اٹھا کر لفٹ مانگ رہے تھے۔ کیا واقعی انسانیت کا مستقبل یہ گندے بدبودار چرسی اور ہیرونچی ہے؟ سولو پولیس کی حراست میں تھا۔ نینا لاش بن چکی تھی۔ رینڈی خدا جانے کہاں ہوگا۔ موریلی مر گیا تھا اور ماریا ہسپتال میں تھی۔ ماریا، وہ بولی بالی سیدھی سادھی لڑکی جس نے نہا کے بعد اس کے دل کو چھوا تھا، اب وہ بھی اس کی طرح دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اس کے باپ کی موت اور ریسٹورنٹ کی تباہی کے بعد وہ واقعی اس دنیا میں اکیلی تھی، اور ریسٹورنٹ کی تباہی بالواسطہ اسی پر آتی تھی۔ وہ نیو یارک جانے سے پہلے ہسپتال میں ماریا سے ملنے جائے گا، اور ماریا نے قبول کر لیا تو اس کی رفاقت میں ایک نئے سفر کا آغاز اتنا خوشگوار ثابت ہو سکتا ہے کہ ماضی کے زخموں کو بھلانے سے اگر وہ بھولے نہ تو مندمل ضرور ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہ کتاب اپنے اختتام کو پہنچی۔